شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ہم قیادت کی بدنیتی کی سزا بھگت رہے ہیں، نااہلوں نے تحریک انصاف کو تباہ کر دیا، بزدل لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی کی باغ ڈور دینے سے احتجاج ناکام ہوئے، عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک صرف اہل قیادت چلا سکتی ہے۔ یہ آپ کا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ جس نے یہ ڈرافٹ کیا ہے اس کی حماقت ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے، آپ نے جو کہا ہم قیادت کی بدنیتی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ سنو، قیادت صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان خود۔ شیر افضل نے یہ نہیں کہا، اس کو کلیئر ہونا چاہیے، یا اس نے ٹھیک سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ جو موجودہ قیادت ہے، ہاں موجودہ قیادت، یہ ہائبرڈ قیادت، اس میں تو قائد کون ہے؟ وہ خدا کا خوف کرو، ہم بھی بڑے چول لوگ ہیں، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نالائکوں کو کہہ دیتے ہیں رہنما، لیڈرز، قائدین۔ شیر افضل مروت کی بات یاد کر رہا ہوں، وہ تو بڑھ گیا سارا کچھ، پھر قائدین نے، پھر لیڈرز نے اپنی ان کی تونبیں، ان کے گاٹے، ان کے منہ نہیں سنبھالے جاتے تو ان کے بات آئیں کہ ان منہ سے ہم جاہل لوگ ہیں، قائدین، لیڈرز۔ تو یہ شیر افضل مروت نے پہلی بات تو میں نے کریکٹ کیا آپ کو جی، اس نے بھی اگر کہا ہے یہ تو اس سے مراد اس کی موجودہ قیادت عمران، باقی سارے یہ تو آلسو رہن بھی نہیں۔ دیکھو بہت پرانی بات ہے، میری یونیورسٹی میں ایک دوست ہوتی تھی تو وہ رہتی تھی ہاسٹل میں، تو کبھی کبھار ڈپارٹمنٹ میں وہ کام وام لیٹ ہو جا رہا تو میں آئی یوز ٹو گیو ہر کمپنی۔ گرلز ہاسٹل ہمارا ذرا دور تھا، 4-5 ہاسٹل تھے لڑکوں کے، اس زمانے میں تو تھا ہی کچھ نہیں۔ ایک زمانے میں نہر سوکھی ہوئی تھی، اچھا یہ کیمپس والی نہر، اندر اس کے گارا سا تھا، پانی بند کرتے ہیں نا کچھ دیر جی جی، وہ فوراً تو خشک نہیں ہوتی، صحیح، اس میں کتے اور ان کے بچے، وہ کہتے ہیں نا کتی کی طرح سوندے نے، اور یہ کتیا زیادہ بچے تھے تو وہ کھیل رہے۔ اچھا وہ لڑکی مجھے کہتی ہے، اس زمانے میں تو میں حسن نثار نہیں تھا، اسرار میرا نام تھا، تو مجھے کہتی ہے اسرار یہ بتاؤ کہ ان کے لیے کیا تم لفظ استعمال کرو؟ میں نے کہا کتے، بہت سے کتے، میں کتوں کا مطلب جو بھی غول اور جو میری عقل سمجھ میں آنا، میں نے کہا چھوڑو۔ شی واز فرام گجرات، اس کے والد ایک ڈاکٹر تھے، پڑھی لکھی، مجھے کہتی نہیں یار تیری تو تیری تو یہ اتنی سی بات نہیں سمجھانی آتی۔ میں کہا اچھا یار تو دس سے، تو وہ ہنس کے کہتی ہے کتیڑ وادہ۔ کتیڑ وادہ، واہ واہ واہ، کتیڑ وادہ، کیا عادت، کیڑی کیا عادت بھائی؟ مجھے میں تمہیں قسم ہے اپنی نہلی کی بات کر رہا ہوں، مجھے ان کی شکل میں پہچانوں تو مجھے نام نہیں یاد آتا، نام سن لوں مجھے شکل نہیں یاد آتی۔ تو یہ بس ایک سٹاپ گیپ، ایک ارینجمنٹ ہے، قیادت تو صرف عمران ہے۔ اچھا اگر وہ جو دوسری اس نے اگلی بات کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک صرف اہل قیادت چلا سکتی ہے، یہ بھی تھوڑی مشروط بات ہے، بندوں کا اپنا اپنا ٹائپ ہوتا ہے۔ میں تو وے بیک انہی زمانوں میں بہت پہلے 2 سال میں نے گزارے، تو میں اگر آج بھی ایکٹیو ہوتا تو میرا یہ ٹائپ نہیں ہے، مار دھاڑ یہ وہ وغیرہ، نو آئی ایم ناٹ دا ٹائپ۔ جیسے قائد اعظم، میں مثال اس لیے غلط دے رہا ہوں کہ میرا قائد کا وہ پولیٹیشین تھے، بیرسٹر تھے، فلانا، میرا ان کا تو کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ایج، نہ عہد، نہ فلانا، نہ ٹمکانا، نہ کام۔ میں مزاج کی بات کروں، وہ زندگی میں ایک بار چیل نہیں گئے، بالکل، چونکہ وہ ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ رہ کے بات کرتے ہیں۔ نہرو صاحب کے لیے وہ ٹھیک ہے، گاندھی جی بھی چلے گئے، فلانا بھی چلا گیا، ٹمکانا، کون ہے جو نہیں گیا؟ وہ نہیں گئے۔ سو اہلی اور نااہلی کا یہ فرق، یہ معیار نہیں ہے، یہ قطعاً
یہی اہلیت کی ایک نشانی نہیں ہے. ہوں. دیکھو نا کسی بندے کا ایج ہے, ہیلتھ ہے, یا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے, مزاج ہی نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے خاص مزاج کی ضرورت ہے جو شیر افضل مروت صاحب میں وافر پایا جاتا ہے. سو ان کا بیسیکلی گلا یہ ہے جو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بیان کر سکے. اس کے لیے ایک اور مزاج کی ضرورت ہے. کھیل ہوتا ہے مزاجوں کا. صحیح. جو آپ کا ٹائپ ہوگا, ٹیمپرامنٹ ہوگا. اچھا یہ بھی میں بتاؤں کہ ایج کے ساتھ ساتھ وہ مزاج میں تبدیلی, تو اٹس اے کمبینیشن آف سو مینی تھنگس. اس لیے بس ٹھیک ہے انہوں نے بات کر دی کیونکہ وہ ہرٹ ہے. وہ جینولی بلیو کرتے ہیں اس بات میں کہ یار مجھے سائڈ لائن کر دیا یہ وہ. تو چونکہ بنیادی طور پہ شیر افضل مروت بھی ایک خاص طرح کا, فیصل وابڈا کی تو دنیا ہی اور ہے, لیکن وہ بھی ہے اسٹریٹ کوئی ایبسینٹ بٹس پلانا, شوگر کوٹنگ, منسنگ ورڈز, یہ نہیں ہے اس بندے کی زندگی میں. وہ سیدھا سیدھا بڑھ گیا, پروگرام بڑھ گیا. تو یہ ان کا اوپینین ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک بھی ہوگا. ادروائز یہ جاندار لوگ ہوتے جو اس ماحول کے مطابق. دیکھو حضرت عثمان بن عفان, عثمان غنی, کسی غزوہ میں ان کا ذکر ہے؟ تربیت ہوتی ہے, ٹائپ ہوتا ہے, مزاج ہوتا ہے. صرف ایک بندے کے لیے ہمارے آقا نے کیا لفظ, ان کا دوسرا لقب کہہ لو یا جو بھی لقب کا لفظ تو اس نے مریم نے بھی استعمال کیا, میرا آسانی رک گیا, یہ لقب مل گیا ہے. یہ تو حال ہے لوگوں کا. خیر وہ تھا ذوالنورین, 2 نوروں والا. ان کی ایک صاحبزادی ان کی عقد میں رہی, دوسری, لیکن ان کا ٹائپ اور مزاج اور تھا. سمجھ گئے؟ خالد بن ولید, ان کا مزاج, وہ بستر مرگ پہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے شہادت جس پہ زخم نہ ہو, لیکن دیکھو مجھے بستر پہ مرنا پڑا. ٹائپ ہے. بات بزدلی بہادری کی نہیں ہو رہی. اب تم کو نیوٹن تو کوئی جنرل نہیں تھا, واٹ نانسنس. یا آئنسٹائن یا بلان جو میرے فیورٹ لوگ ہیں, وہ نہیں بھائی, اپنی اپنی دنیا. تم تان سین سے کہو کہ تان بورا رکھ تو تلوار چوک, وہ کہے گا جا اٹھ, سمجھ گیا, بس چھوڑو. اچھا چلیں حسن بھائی, رانا ثناء اللہ نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ عمران خان نے بہادری سے جیل کاٹ کر میرے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے. اچھا یہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں اس طرح کی بات. آج آپ نے اس سے سوال پوچھ لیا تو اندازے تو بے تکے بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ اندازے لگانے نہیں چاہیے جب تک ایک آدمی کو آپ پرسنلی جانتے ہو. رانا ثناء اللہ کے ساتھ میرا بڑا تعلق رہا ہے, میرا بہت اچھا تعلق تھا. اس کے بعد ظاہر ہے میرا جو رویہ ہے نون لیگ کے بارے میں, تو وی کانٹ افورڈ ٹو کنٹینیو. یہ وہ آدمی ہے جس کی اس پہ جب ہیروئن وغیرہ ڈالی گئی تو سب سے زیادہ جس نے پروٹیسٹ کیا تھا, جی کریٹیسائز کیا تھا گورنمنٹ کو, میں خیر نہیں. تو وہ کبھی بھلے وقتوں میں جب ہمارا تعلق تھا مجھ سے پوچھ لیتا یا کامن سینس استعمال کر لیتا. وہ جیڑا بندہ بوڑھے بارے وہ پتہ نہیں ویٹ پا کے ہاں جی پہاڑ چڑھتا ہوئے, وہ اس کو نیند نہ آتی ہو زبردست ایکسرسائز کیے بغیر, اس عمر میں بھی اس کی فٹنس ٹین ایجر سے بہتر ہو. ایک بات سنو, مجھے اب خاتون کا نام بھول گیا, پتہ نہیں شیریں مداری تھی, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. عمران خان ایک محفل میں دوستوں میں یا کمپنی کو جو بھی کمپنی تھی اس میں اس نے کہا کہ میں شیپس, یہ یہاں عمر فاروق جو ہیں ہمارے دوست گولڈی, ان کا جو شیپس ہے ادھر نا مشین نے میری ایج اتنی بتائی ہے. اب مجھے یاد نہیں میری فزیکل ایج جی مشین نے اتنی بنائی, جس طرح آپ یوں کہہ لو جیسے میرے بارے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جی بالکل کچھ لکھا ہے, ٹھیک, تو مشین نے تو غالباً, میں نام کی غلطی معافی چاہتا ہوں, لیکن جو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ شیریں مداری نے کہا
کہ عمران آپ کی اس نے مینٹل ایج نہیں بتائی، چونکہ وہ سادہ ہے، معصوم ہے، ڈائریکٹ ہے، لیکن فزیکل فٹنس اس جیسی تو اس ملک میں ہے ہی کوئی نہیں. دوسرا بندہ عمران کے بعد آتا ہے اور وہ تھے فاروق لغاری. میرا نیلا گنبد میں میرا وہ جو ریلے ہاؤس ہے جی سارا نیچے دکانیں اوپر، وہ سارے فلورز ہمارے ساتھ ہمارے پاس تھے. تو میں کسی کو سی آف کر رہا تھا اوپر، وہ نیچے تو نہیں بن رہا تھا. وہ تین ٹاپ پہ میرا آفس تھا، پھر نیچے ہی وہ سارا، نیچے اس کے اسلحے کی اور سائیکلوں کی دکانیں ہیں آج. تو میں بھی کسی دوست کو نا وہاں تک پہلی منزل تک یعنی سیڑھیوں تک چھوڑ، اب وہاں کھڑے کھڑے مجھ سے آخری وہ الوداعی جملے نہیں ہوتے، کوئی دوست تھا میرا وہ یاد نہیں ہوتا. ابھی وہ نیچے اترا ہی ہے اور ہم ہیلو آئی کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا فاروق لغاری صاحب سیڑھیاں چڑھ رہے. اچھا. آئی واز شاکڈ. میرے میں عمر سے بہت زیادہ، یہ پتہ نہیں ان کی ڈیتھ بھی کتنی ایج میں ہوئی. تو ان زمانوں میں یہ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے، پھر یہ دوڑ گئے تھے میدان چھوڑ کے، تو انہوں نے ایم این اے بھی کیا، پتہ نہیں کیا، مجھے اب یاد نہیں. شہباز نواز نہیں، میرا خیال ہے نواز تھا اس وقت. یہ کوئی میں تو حیران ہی رہ گیا. میں نے چڑھتے دیکھا تو میں روک گیا. ایک ٹین ایجر کی طرح وہ بندہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے 3 منزل. اچھا جب وہ اوپر تک آیا میں کھڑا تو میں تو ابھی جو بندہ نیچے سے گزرا ہے میرا دوست تھا، میں اس کو سی آف کرنے آیا تو سانس بالکل نہیں چڑھا ہوا. تو خیر میں جا کے آفس میں بیٹھ گیا. تو میں نے کہا لغاری صاحب ایک بات بتائیں، ماشاء اللہ آپ تو ویسے بہت فٹ آدمی ہیں، لیکن یہ تو اسٹیمنا ٹین ایجز کا بھی نہیں ہوتا اس طرح. 16 17 18 سال کا جس رفتار سے آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو آپ کا تو سمجھ تو ہنس پڑے. لیکن اب میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا کہتے ہیں کہ میں صاحب تہجد کے بعد میں جم میں ہوتا ہوں، گھر میں اس وقت نہر پہ کرتا ہوں، بعد میں بکا ہے ایف سی کالج کے سامنے والا کارنر والا. کہتے ہیں کہ میں تہجد کے بعد اٹھ کے نا پھر میں جم، گھر میں جم تھا کرتا ہوں. اس کے بعد کوئی ایک آدھ جوس کا گلاس لے کے آئی گو بیک ٹو سلیپ، پھر اٹھتا ہوں دن شروع. یہ وہ سارا. تو اب رانا ثناء اللہ کو پتہ نہیں ہوگا، جس بندے کے بارے میں آپ جانتے نہیں قریب سے، جس کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ اس کے بارے میں گھر بیٹھ کے اندازے لگا رہے ہیں، تو فضول بات ہے نا. لیکن بہرحال یہ رانا ثناء اللہ کی اس میں گریس بھی ہے، اس میں ایک پہلو گریس کا ہے کہ وہ ان کا ڈسا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اور عمران کے جو بدترین دشمن ہیں، میں سیاسی مخالف نہیں کہہ رہا، دشمن ان کی صفوں میں، لیکن یہ ایک اچھے بھلے آدمی بہتر آدمی. بڑی بات ہے، یہ کہ اس نے کمپلیمنٹ بالکل کی.